آج شام کا واقعہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ یہ بنی یا اس کا کاز یہ تھا۔ تو ہم نے کبھی غور کیا کہ اس پہ بڑا اختلاف آ جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی پرسیپشن سے اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر وہ جو جواب ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک ویو لینتھ پہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کا جواب نہیں دے رہے ہوتے، وہ وجہ سے مختلف میننگ نکال رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی مثلا ایک کرسی پڑی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ بنی، تو ایک آدمی اس کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ لکڑی اس کی وجہ بنی، وہ لکڑی سے اس کرسی کو بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی توجہ، اس کا فوکس میٹیریل کاز کے اوپر ہے، کہ جس میٹیریل سے وہ کرسی بنی ہوئی ہے تو وہ میٹیریل اس کا کاز ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جواب ایک ویلڈ جواب ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، وہ اس کا جواب یہ بھی دے سکتا ہے کہ اس کو کرسی کی شیپ، ڈیزائن، اس کا اسٹرکچر، اس اپنے ڈیزائن یا اسٹرکچر کی وجہ سے یہ کرسی ہے، تو اس کا جواب بھی درست ہے کہ کرسی اپنے ڈیزائن یا اسٹرکچر کی وجہ سے، تو وہ ایک فارمل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہے کہ یہ اس کا فارمل کاز یہ ہے۔ پہلا میٹیریل کاز تھا، اس نے کہا کہ یہ لکڑی اس کا کاز ہے۔ دو لوگ، یہ تیسرا بندہ یہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ چونکہ اس کو ایک ترکھان نے بنایا، تو ترکھان اس کا بنانے والا وہ اس کا کاز بنا، وہ اس کی وجہ بنی، تو اس کا جواب بھی درست ہے۔ یہ ایفیشینٹ کاز کے حوالے سے ایکسپلین کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ اس کا ایفیشینٹ کاز یا افیکٹو کاز ترکھان ہے جس نے اس کو بنایا، تو اس کا جواب بھی درست ہے۔ اور ایک چوتھا آدمی بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ چونکہ انسان نے، ایک آدمی نے اس کے اوپر بیٹھنا تھا جس کے لیے یہ کرسی بنی، تو اس آدمی کا اس کے اوپر بیٹھنا وہ اصل وجہ ہے کہ اس کے اوپر آدمی بیٹھے گا، اور وہی اس کا کاز بنا، تو یہ بھی درست ہے۔ اور یہ آدمی، یہ جواب جو ہے، یہ فائنل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہے۔ یا اگر میں اس مثال کو مختلف کروں کہ اگر کہیں کسی جگہ صحرا میں ایک کنواں کھودا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، پکا کنواں ہے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں یہ کنواں یہاں کیسے، ہاؤ کم دیر از اے ویل ہیئر، تو ایک آدمی کا جواب ہوگا کیونکہ اس کو پتھروں سے بنایا گیا ہے، تو پتھر اس کو ہولڈ کر رہا ہے، اور پتھر کی وجہ سے یہ بنا ہوا ہے، تو اس کا یہ جو مٹیریل ہے، اس لیے یہ ایک کنواں ہے، تو یہ میٹیریل کاز ہے۔
کے حوالے سے جواب دے رہا ہے، جبکہ ایک دوسرا آدمی جو اس کو فارمل کاز کے حوالے سے جواب دے گا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک جگہ کھودی گئی، پھر اس کے اندر ایک تے بتے پتھر رکھ کے اس کو پکا کیا گیا اور اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا، تو پھر یہ اینڈ میں آ کے ایک کنواں بنا۔ تو یہ فارمل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہے۔ اور جو تیسرا آدمی ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اس کو کسی نے آ کے یہاں کھودا، اس کو پکا کیا، تو وہ آدمی جو ہے وہ اس کا کاز بنا، تو وہ ایفیکٹو یا ایفیشینٹ کاز کے حساب سے جواب دے رہا ہے۔ وہ چوتھا آدمی یہ جواب بھی دے سکتا ہے کہ چونکہ ایسے مسافروں نے اس صحرا میں سے گزرنا ہے جو کہ تھرسٹی ہوں گے، جو پیاسے ہوں گے، کیونکہ پیاسے مسافر اس راستوں سے گزرتے ہیں، تو ان کی پیاس کو مٹانے کے لیے، اس مقصد کے لیے یہاں کنواں کھودا گیا ہے۔ تو یہ جواب بھی درست ہے، اور یہ ہم فائنل کاز کے حساب سے جواب دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ساری گفتگو کا، اپنے دلائل کا، اپنے عدالتوں میں جو دلائل ہوتے ہیں، جو محفلوں میں جو بحثیں ہوتی ہیں، جو ٹی وی پہ ہوتی ہیں، تو جب ہم چیزوں کی وجوہات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایفیکٹو کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہوتا ہے، کوئی میٹیریل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہوتا ہے، کوئی فارمل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فائنل کاز کے حوالے سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو آئندہ اگر ہم اپنی گفتگو جو جہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کا انالیسس کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں بڑے انٹرسٹنگ ہنٹس ملیں گے کہ یہ جواب جو ہے یہ کس ان اس تھیوری آف کازیلٹی کے کس پہلو کو نمایاں کر رہا ہے، کس پہ فوکس کر رہا ہے۔ تو یہ ارسٹوٹیلین لاجک میں اور اس کی تھیوری آف کازیلٹی، اور یہ ایک فلسفے کا بہت ہی ایک مشہور کن ایک ٹاپک ہے، جو کہ بہت عرصہ پہلے میں نے کہیں پڑھا اور اس سے بڑا متاثر ہوا، تو آج میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔